ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک بہت مالدار بوڑھا رہتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام ساحل اور چھوٹے بیٹے کا نام راحیل تھا۔ ساحل فرما بردار اور شریف تھا، جبکہ راحیل بہت چالاک اور لالچی تھا۔ ایک دن بوڑھے باپ نے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں اب بہت ضعیف ہو گیا ہوں اور کچھ ہی دنوں کا مہمان ہوں۔ میرے بیٹوں، میرے بعد تم کھیت، جانور اور نقد رقم برابر بانٹ لینا۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد چھوٹے بھائی راحیل نے سب چیزوں پر خود ہی قبضہ کر لیا۔ اس نے ساحل کو تھوڑی سی زمین دی۔ یہ زمین پتھریلی تھی اور پاس کوئی نہر تھی نہ کنواں جس سے اسے سیراب کیا جاتا۔ یہ زمین کھیتی باڑی کے لیے بیکار تھی۔ ساحل نے بڑی محنت سے پتھریلی زمین کو کھیتی باڑی کے قابل بنایا۔ اس طرح جو تھوڑی بہت فصل ہوتی اسے بیچ کر ساحل اپنا گھر چلاتا اور خوش رہتا۔ مگر زمین خراب ہونے کی وجہ سے زیادہ محنت کے باوجود فصل کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ ساحل کے لیے پیٹ بھرنا مشکل ہو گیا۔ جب بات فاقوں تک آ پہنچی تو ساحل نے راحیل سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے گھر پہنچا اور کہا، بھائی، میں بہت شرمندہ ہوں، مگر کیا کروں؟ اب تو نوبت فاقوں تک پہنچ گئی ہے۔ آپ مجھے تھوڑی زمین، بیلوں کی جوڑی یا کچھ قرض رقم دے دیں۔ میں محنت کر کے یہ قرض جلدی ہی اتار دوں گا۔ راحیل کو روپے پیسے کے علاوہ کسی چیز سے محبت نہیں تھی، اس لیے اس نے ساحل کو قرض دینے سے صاف انکار کر دیا۔ ایک تو ساحل کئی دنوں سے بھوکا تھا، دوسرا راحیل کا رویہ دیکھ کر اس کا دل بھر آیا اور وہ بہت اداس ہو گیا۔ ساحل نے دل برداشتہ ہو کر گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ ساحل جنگل میں بہت دور نکل گیا۔ اچانک اسے ایک گھڑ سوار اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ساحل کے پاس پہنچ گیا۔ گھڑ سوار نے ساحل کی بدحالی کی وجہ پوچھی تو ساحل ٹال گیا، مگر گھڑ سوار کی بے حد اصرار پر ساحل نے سارا قصہ سنا ڈالا۔ اس کی باتیں سن کر گھڑ سوار نے، تمہارے بھائی بہت چالاک ہے، اس نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ خیر، میں تمہیں تمہارا حصہ دلوا دوں گا۔ ساحل بولا، نہیں جناب، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ جواب سن کر گھڑ سوار کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے کہا، ایک نیک دل انسان، مجھے تمہاری بات بہت پسند آئی۔ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ جنگل میں شکار کھیلتے کھیلتے اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا اور راستہ بھٹک گیا ہوں۔ تم مجھے شہر لے چلو، میں تمہیں بہت سارے انعام دوں گا۔ ساحل بولا، چلیے، میں آپ کو شہر لے چلتا ہوں۔ ساحل کے ساتھ روانہ ہو گیا اور اس طرح وہ دونوں محل تک پہنچ گئے۔ محل پہنچتے ہی بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور حکم دیا کہ سب سے سرخیز زمین ساحل کو دی جائے۔ پھر بادشاہ نے سونے چاندی سے بھری تھیلی دے کر ساحل کو رخصت کیا۔ محل سے نکل کر وہ بادشاہ کی دی ہوئی زمین پر پہنچ گیا۔ یہ زمین کھیتی باڑی کے لیے بہت زرخیز تھی۔ ساحل نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور محنت سے کھیتی باڑی کرنے لگا۔ تھوڑے ہی عرصے میں ساحل کے حالات بدل گئے۔ وہ شہر کے امیر ترین آدمیوں میں شمار ہونے لگا۔ ادھر اتفاق سے راحیل کے گاؤں میں کسی وبا سے اس کی بھینسیں ایک ایک کر کے مر گئی۔ زمین وہ پہلے ہی بیچ کر کھا چکا تھا۔ جب وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا تو وہ کسی نہ کسی طرح بڑے بھائی کے پاس پہنچ گیا اور بولا، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، اس وقت میں بہت پریشان ہوں، آپ مجھے زمین اور کچھ رقم دے دیں۔ ساحل کو اپنے بھائی کی حالت زار دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس نے راحیل سے کہا، تم میرے بھائی ہو اور میری ہر چیز پر تمہارا حق ہے، تم جو جی چاہے لے سکتے ہو۔ میرے بھائی، آپ بہت اچھے ہیں، برا سلوک کیا تھا،
مجھے معاف کر دے۔ ایسا نہ کہو، تم میرے چھوٹے بھائی ہو اور ابا جان کے جانے کے بعد تمہارا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ پھر دونوں بھائی مل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔